مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کرنے۔ حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، چڑ ہویا میں تر لے لیندیاں کدی موڑ میرے ول باگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جامے میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، رسول اللہ تازی کھجوریں بکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا۔ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اب اس پر پورا باب بندہ ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا۔ عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو یرانہ تھا نا اپنا۔ ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں رشک۔ فرماتے ہیں یرانہ تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دوں۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری بھی چایا سی ماہی تو میں وہ گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی، ربا یہ رات مکن نہ دیویں، یہ رات مکن نہ دے، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ رشک کریں زند خدا را، چھوڑ دیں حسد کرنا۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسر کسرا کانپتے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر، ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے۔ ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے۔ تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہے تو چلے۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے،
جو وفا کا رشتہ ہے اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پکڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ ایک دن امام حسین نے آگے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی کبھی شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جائے، اترنا میرے نانے کا ممبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، تیرے ہی نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا؟ نہیں کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا؟ کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں بھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا ممبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، سے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑ کے فرمایا دادا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو، جمعے کے بعد بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا ممبر ہے۔ تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جملہ، باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے پر یہاں ایک بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، حضرت صدیق ایک بار رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا، یہ کو باہر سے تو نہیں نا آیا، یہ بھی تیرے نانا کا ہے۔ تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے، فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا بیٹھ جا ممبر پہ پڑھائیں جمعہ، سمجھ آ گئی ہے بات کی، پڑھائیں جمعہ۔ آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے، تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی، باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوبے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر،
پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ تو حضرت کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی۔ تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائڈ پہ بیٹھ گئے، اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے، دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ، ہماری حیثیت ہے۔ ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں۔ پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی۔ کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی۔ کیوں؟ کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس وقار ہو۔ او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے کی جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں وہاں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہی رہتے ہیں۔ محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ ہے، محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے
حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے. ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا. اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے. حضور فرمانے لگے اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور کہا اے اللہ، جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما. تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے. جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے. اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کرتے، سینکڑوں سال. کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے. ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا. مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے. تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سیدزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پر کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی. چل ٹھیک ہے، چلی گئی. کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے. اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں. کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے. اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو. کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں. اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد. اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا. کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو. کمرہ دھلایا، صاف کرایا. پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں. پھر نئے برتن لایا. پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے. پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا. خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے. وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا. کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں. میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ. تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا. تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا. فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا. میں جا دوڑ جا. سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا. تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے. تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے. اس نے کہا مہربانی کر. کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ
آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ تاک کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں۔ وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ اور نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی النفاق، اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جس کو نبی پاک منافق ہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق، مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں، لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں، نہ پھل آتے ہیں، نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے۔ جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا، پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں، محبت کا جوش مارنا، محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا، طبیعت میں ذوق پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے، اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انسان کے وجود پر اثر ہو، لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور 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 کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ، بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاگ کے سننا، خدا کا واسطہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات، ورنہ کوئی صحابی کا بھی ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے عینت بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں، ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟